بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریص اور ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ آپ نے پوچھا، وما ہیا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے 1 حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے 1 حصہ لے لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیں، اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور یہ بھی نازل فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، اے جاہلوں، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ بھی نازل فرمایا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیں، مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مزید دستبرداری کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدر تغیر و تبدل کی شرط لگائی گئی، انت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ کہہ دیں، مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ نیز اللہ نے اس سنگینی پر آپ کو متنبہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بعض خیالات گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا 2 گنا اور موت کا 2 گنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے۔ اس ٹھوس موقف سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔
آپ کوئی تاجر نہیں جو قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دست برداری قبول کر لیتا ہے، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں۔ علماء یہود نے کہا، اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے تو واقعی نبی مرسل ہے، ورنہ بناوٹی ہے۔ اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانے اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا کہ اس کی کیا خبر ہے، اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ذوالقرنین ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا، فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ مطالبہ کرنے والے مکے کے سادات و اشراف تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا وَلَا تُطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح و شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں۔ آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمے رہے تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب آنے کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کیں، فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ نیز فرمایا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ مزید فرمایا
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔ کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران دھر پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب نرم خو و رحیم ہے۔ مشرکین کا ایک حربہ یہ بھی تھا کہ وہ انات کے طور پر اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات طلب کرتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وہ طرح طرح کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے سے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا اور ان سب کو پہلو بپہلو آزمایا۔ وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہتے تھے، سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، ترہیب سے ترغیب کی طرف تو ترغیب سے تخویف کی طرف۔ وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے، خم ٹھوک کر للکارتے پھر کچھ لو کچھ دو پر اتر آتے، دھمکیاں دیتے پھر مرغوبات پیش کرتے، گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے۔ نہ انہیں قرار تھا نہ وہ فرار پسند کرتے تھے۔ ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے، لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام و نامراد ہی رہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تلوار، لیکن تلوار سے شیرازہ اور زیادہ منتشر ہوتا، بلکہ ایسی خوریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتی۔ اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں، مثلاً ابو جہل، عقبہ بن ابو معیط اور عمر بن خطاب کے اقدامات، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی، جس پر ان کے مسلم اور کافر سب نے لبیک کہا اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان کیا۔ صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو گیا۔